اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ DQ 2024 دور قرآن کے ضمن میں 15 پارہ سورہ کہف الحمدللہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ کہف بہت اہم ترین سورت ہے قرآن مجید کی۔ ایسے تو ہر سورت بھی بہت اہم ترین ہے، لیکن کچھ خاص صورتوں کے بارے میں حدیث میں بھی اس کی فضیلت واضح کر دی گئی ہے، تو الحمدللہ آج ہم سورہ کہف کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے رنج، ہمارے غم، پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفیں، نا امیدی، وسوسوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، ڈال دے ہمارے دل میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور، ہمارے اوپر نور، ہمارے نیچے نور، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے نور بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہماری زبان میں نور بنا دے، ہمارے پٹھے نورانی، ہمارا گوشت نورانی، ہمارا خون نورانی، ہمارے بال نورانی، ہمارا جلد نورانی، اور ڈال دے ہمارے نفس میں نور، بڑھا دے ہمارے لیے نور۔ اے اللہ، ہمیں نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل، شکر و احسان کے ہم 15ویں پارے سورہ کہف میں پہنچے ہوئے ہیں، اور سورہ کہف اور بنی اسرائیل 15ویں پارے کی یعنی قرآن کا نصف حصہ، ان میں دو بہت اہم ترین دو ایسے جو ہے صورتیں ہیں، یہ انسان کی
اصلاح کے لیے، حالانکہ انسان کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ان میں سے بھی جو اہم ترین سورے جو ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، دونوں ایک جوڑے کی طرح ہیں۔ اس میں بہت سارے سملیرٹیز پائی جاتے ہیں، جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹنگ میں نے بتائی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی تسبیح سبحان الذی سے ہوتا ہے، تو سورہ کہف کا الحمدللہ الذی۔ اور دوسری بات جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ اپنے بندے کو عبد کا لفظ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو سورہ کہف میں بھی عبد کا لفظ آیا ہے، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ دونوں صورتوں کی ابتدائی آیت میں رسول اللہ کے لیے رسول کی بجائے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسول بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں میں بہت اہم ترین نکات بیان کیے گئے ہیں۔ قل سے شروع ہوتا ہے، تو سورہ کہف میں بھی قل سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے انٹرلاکڈ ہیں، اور اسی طریقے سے کیونکہ مکہ معظمہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں، بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ایک حکم پر ختم ہوتا ہے، قل الحمدللہ الذی، اور کہہ دیجئے کہ کل ہم تعریف اللہ کے لیے ہے، جبکہ سورہ کہف کی پہلی آیت کا مضمون الحمدللہ الذی سے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ دیا گیا؟ کرو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بچا لاؤ، تو سورہ کہف الحمدللہ الذی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ادوار 4 ادوار بیان کیے گئے ہیں، 2 ان کے جو ہے ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، 2000 سال کے کس طریقے سے بنی اسرائیل نے پچھلے جو ان کے اسلاف تھے انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی کتاب میں رد و بدل، اللہ کے نبیوں کے ساتھ معاملہ، جو ان کے کرائمز، ان کی چارج شیٹ بیان کر دی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اس میں بھی سورہ کہف میں انہی کے 3 سوالات کے جواب میں انہوں نے مشرکین مکہ کو سکھا کر بھیجا کہ جاؤ، اگر یہ واقعی آخری نبی ہیں تو ان سے جا کر یہ 3 سوال کیا کرو۔ اگر اس کا جواب، کیونکہ وہ ان کی کتابوں میں تھا، صرف وہی جانتے تھے، اگر یہ اس کا جواب دیں تو یہ مان لیں کہ آخری نبی ہے۔ اس طریقے سے وقتاً فوقتاً مشرکین مکہ کو بہکا کر، سکھا کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ، جا کر اس طریقے سے ان سے سوال کیا کرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے 3 سوال کا جواب اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت سورہ کہف نازل کی ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کب اور کیوں آئے، تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے ان کے 3 سوالات کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری سورت نازل کی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے بہت اہم ترین سورت ہے، اس میں بھی 110 آیتوں پر مشتمل ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل بھی 110 آیتوں پر مشتمل رہا ہے۔ اور اس سورہ کا نام اس الفتیۃ الی الکہف، کہف کا لفظ آیا ہوا ہے کہ غار میں جا کر کچھ نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر پناہ گزیر ہو گئے، اس اعتبار سے اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ کہف نازل کیا۔ یہ صورتیں انبیاء کی کشمکش کے دور میں نازل کی گئیں۔ قرآن مجید کا 3 گروپ، جیسا کہ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون 14 صورتیں مکی دور کی، 1 صورت سورہ نور مدنی دور کا صورت ہے۔ یہ انبیاء کا کشمکش کا دور رہا ہے۔ اس میں رسولوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کس طریقے سے کشمکش کیا، اسٹرگل کیا، انہیں اس بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ہم اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے ہیں، انبیاء کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہر زمانے میں قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول انسان کیوں ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ اور دوسری بات، معجزات ہر زمانے میں طلب کیے گئے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو ٹاپ موسٹ معجزات دے دیے،
खुम बिस्मिल्लाह कहते, मुर्दे को ठोकर मारते, उसमें जिंदगी आ जाती। और कोड़ी पर और जो है मादरजात अंधे पर अगर हाथ फिराते तो उसकी बीनाई आ जाती, वो कोड़ी ठीक हो जाता। मिट्टी का परिंदा उड़ाते बनाते, उससे कहते कि उड़ अल्लाह के हुक्म से तो उड़ने लगता। इस तरीके से टॉप मोस्ट मोजिज़ात देखने के बावजूद भी कितने लोग ईमान लेकर आए ईसा इब्ने मरियम पर। डिसाइपल्स, उनके बारे में सूरह सफ में हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। सिर्फ 12 या 13 उसमें से भी एक गद्दार निकल गया। मूसा नबी ने इनके दरमियान रहे, बने इसराइल के दरमियान। बने इसराइल ने कितना आपको परेशान किया। असायद बैसा देखने के बावजूद फिरौन और उसके तमाम साथियों ने किस तरीके से मूसा नबी का इनकार कर दिया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान 40 साल बेदाग ज़िंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन बेटे रहे, बेहतरीन जो है पोते रहे, बेहतरीन ताजिर रहे, अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे, सच्चे अमानतदार। उसके बावजूद भी देख लीजिए 40 साल बेदाग ज़िंदगी इन मुशरिकीन मक्का के नज़रों के सामने। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक है फलाह पाओगे, तो कैसे किस तरीके से दुश्मन बन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहले तो हंसी मजाक, उसके बाद फिजिकल परसिक्यूशन, सहाबा पर तशद्दुद करना। इसके नतीजे में 2 हिजरत हबशा पेश आई। इतना ही नहीं, 3 साल तक सोशल बाइकआउट कर दिया गया। शाब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूर हो गए। और जो जो आपका साथ दे रहे थे, आपके ख़ानदान कबीले जो ईमान भी नहीं लाया सिर्फ रिश्तेदारी को निभाने के लिए, और साहबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन जो ईमान लेकर आए, ये सब जो है जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक लॉकडाउन, अब ये तीसरा दौर रहा। चौथा दौर इससे कठिन रहा। ये चौथा दौर जो है 11 सालवें नबवी से लेकर 13 नबवी तक, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ना लेकर गए। तो लिहाजा इस दौर में ये सबसे बड़ा कठिन दौर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तहरीक और जमात को दबाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तज़हीक और एतराज़ात, इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे, मुखालिफाना प्रोपेगेंडे, इस तरीके से फिर उसके बाद जुल्म, सितम, मारपीट, माशी दबाव, हथियार, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुल्क छोड़कर हबशा की तरफ निकल जाना पड़ा, और बाकी मानिंद मुसलमानों को उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान को शाब अबी तालिब में महसूर कर कर उनका मुकम्मल सोशल बाइकआउट, माशी माशरती मुक़त्तात कर दिया गया। इसी दौर में 10वें नबवी में 2 शख्सियतें, अबू तालिब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुशरिकीन मक्का के ये 2 बड़े ख़ानदान रसूलुल्लाह की पुष्टपनाही कर रही थी। 10वें नबवी में इन दोनों की आंख बंद होते ही ये दौर भी ख़त्म हो गया। चौथा दौर शुरू हुआ जिसमें मुसलमानों पर मक्के की ज़िंदगी तंग करती गई, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमानों को मक्के से निकल जाना पड़ा। अल्लाह अकबर। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की दिलजोई के खातिर उन्हें सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की गई। इतना ही नहीं, ये आप आखिरी रसूल तो हैं, लेकिन कोई निराले रसूल नहीं कि आपके साथ ये मामला पेश आ रहा है। आपसे पहले जितने रसूल माबूस किए गए, अंबिया माबूस किए गए, उन सब के साथ यही मामला हुआ। हर ज़माने में अंबिया को जादूगर, साहिर, काहिन, मजनून, शायर कहा। ऐ नबी, अगर आपसे ये बातें करें तो कोई नई बात नहीं है, सब्र करिए। वस्बिर लि हुक्म रब्बिक, अल्लाह की खातिर सब्र करिए, अल्लाह अपना फैसला सुना देगा। इस तरीके से जो है इस दौर में सूरतें बारिश की तरह नाजिल हो रही हैं। सूरह हूद जिसमें अल्लाह ताला ने कौमों की तबाही, सूरह आराफ में 8 कौमों की तबाही का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे जो है असरात नमूदार होने लगे कि खौफ से कहीं मेरे कौम पर भी अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। लेकिन ये कौम है कि ज़िद और हरदर्मी में मुब्तला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे पूछा कि अल्लाह के नबी, आप बूढ़े नज़र आ रहे हैं,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھ پر ہود اور ان جیسی ہم صورتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی خوف، اللہ کا عذاب، لرزانے والی صورتیں اللہ نے نازل کیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے یہ قوم کتنی ڈھٹائی پر تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دلجوئی کی خاطر یہ سورہ نازل کیے، جو سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ یوسف۔ اے نبی آپ اکیلے نہیں جن کی قتل کی سازشیں کی گئی، دیکھیے برادران یوسف نے حسد میں آ کر کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی قتل کی سازش کر کر انہیں لے کر گئے، لیکن اللہ کو جو کام کرانا ہوتا ہے وہ کام کر کے ہی رہتا ہے، چاہے لاکھ کوششیں کیوں نہ کریں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صورتیں دلجوئی کے لیے نازل کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اب اس پر بھی جو ہے یہ باس نہیں آئے۔ مشرکین مکہ کو وقتاً فوقتاً یہ کہہ کر بہکا کر بھیجا کرتے کہ جا کر یہ سوال کرو، جا کر یہ سوال کیا کرو، اگر یہ واقعی سچے نبی ہیں تو یہ بات جس کا جواب دیں گے۔ کہتے ہیں نا آسمان سے خبریں آتی ہیں، فرشتہ آتا ہے، if it is true تو وہ کہہ دیں گے۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے مشرکین مکہ سے 3 سوالات کرنے کا کہا۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ غار والے کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ، اور ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ ان 3 سوالات تھے، اس کے بارے میں جا کر سوال کرنے کے لیے پوچھا گیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ دوسرے دن آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اب اس پر دیکھ لیجئے مشرکین مکہ کو تو موقع مل گیا تالیاں پیٹنا، ہنسی مذاق کرنا۔ آخرکار جب تاخیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات تھی، تو اس پر آپ نے کہا کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بات سکھانا ہے کہ جو بھی کام کرنے کی نیت، ارادہ، تمام جو ہے وسائل، ذرائع، جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کریں، پھر اللہ پر اعتماد، بھروسہ، توکل۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ سورہ نازل کیا گیا۔ تو یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوا، جو انہوں نے رسول اللہ کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون ہے، خضر اور موسیٰ کا کیا قصہ، ذوالقرنین کون ہے، یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق ہے، اور عرب میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے اس کا انتخاب کیا تھا، تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی رسول اللہ کے پاس کوئی غیبی ذرائع سے علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنی نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر اور اسلام کے درمیان پیش آ رہی تھی۔ اصحاب کہف کے متعلق بتا دیا گیا کہ وہ اس توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے ہے، اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ پھر اس قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ کفار کا غلبہ بے پناہ ہو، ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے کی تک مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکائے جائے، بلکہ اللہ کے بھروسے اپنے دین اور ایمان کی بقا کی خاطر کوشش کرنا ہے، اور اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس سلسلے میں کفار مکہ کو یہ بھی بتایا گیا جیسے اصحاب کہف کا قصہ عقید آخرت کا ایک ثبوت تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اسی کی قدرت سے وہ بعد سے بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کرتے ہو۔ دوسری بات، اصحاب کہف کے قصے سے جو ہے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم، اس تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکے کے سردار، کھاتے پیتے لوگ اپنی
बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ जो बर्ताव कर रहे थे, जो मामला अस्हाबे कहफ के साथ हुआ, वही मामला मुशरिकीन मक्का उन मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया करते थे। इस सिलसिले में एक तरफ रसूलुल्लाह को हिदायत दी गई कि ना इन जालिमों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े बड़े लोगों को कोई अहमियत दीजिए। दूसरी तरफ इन सरदारान कुरैश को नसीहत की गई, अपने चंद रोज़ा ऐश की ज़िंदगी जी लो, बल्कि इन भलाइयों की तालिब जो ये मुट्ठी भर लोग हैं वही कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह ने इस सूरे में ये जो है इस किस्से में इस बात को वाज़ेह कर दिया है। तो आइए पहले हम आयतों के साथ चलेंगे और उसके बाद दज्जाल कौन है, इसकी फजीलत के बारे में हमें क्या अहकामात मिलती हैं, ये देखकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयतों के साथ साथ हम बढ़ेंगे। सूरे कहफ, हर एक सूरत की कुछ ना कुछ फजीलत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें साबित है, हमें मिलती है। सूरे बकरा को क्या कह दिया गया? सूरे बकरा और आले इमरान जिस घर में पढ़ी जाती वहाँ शयातीन, जिन्नात, आसेब, सहर, बदनजरी, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ सहर और ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाती हैं। सूरे बकरा पढ़ा करो, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो। क़यामत के दिन पढ़ने वालों के लिए दो बादलों की तरह, परिंदों की झुंड की तरह साया करते हुए आएंगे। एक और हदीस में आता है कि अज़्ज़हरावैन कह दिया गया है, दो बादलियों की तरह आएंगे और पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करेंगे, अल्लाह से सिफारिश कर कर उन्हें जन्नत में पहुंचा देंगे। और हदीस है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलै, ये कुरान तुम्हारे हक़ में या तो हुज्जत या तो तुम्हारे खिलाफ होगा। और कुरान और रोज़ा सिफारिश करेंगे। इंशाअल्लाह अगला महीना जो जल्दी ही आने वाला है रमज़ानुल मुबारक का, कुरान का नुज़ूल का महीना है, तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और रोज़ा अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे। तो उसी तरीक़े से देख लीजिए सूरे बकरा और सूरे आले इमरान की फजीलत बयान कर दी गई है। उसी तरीक़े से मुअव्विज़तैन, आखिरी दो सूरतें, पनाह मांगी जाने वाली सूरतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7वीं हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात नमूदार होने लगे, यानी सिर्फ वो अपनी ज़ात तक ही रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि ये काम करना है लेकिन समझते कि मैं कर चुका। थोड़ा इस तरह का कन्फ्यूजन का मामला रहा, तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों के ज़रिए मुअव्विज़तैन, दो पनाह मांगी जाने वाली सूरतें, सूरे फलक, सूरे नास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दम कराया। देख लीजिए वो झाड़ फूँक करने का, नज़र बद के लिए दुआएं हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया ताकि उम्मत के लिए भी है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, ये आखिरी कलाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने पनाह मांगी जाने वाली सूरतें दो हैं। और सूरे मिल्क को मिसबाहुल कुरान, कुरान का चराग, सूरे रहमान को उरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन कहा गया, और जो है सूरे यासीन को कुरान का दिल कह दिया गया। तो कुछ ख़ास सूरे ऐसे होते हैं, ख़ास आयतें, जैसे सूरे बकरा की आखिरी दो आयतें, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, ये तो मेराज में, यानी अब जो 12वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रजब 27 रजब जो ये वाक़या पेश आया, अल्लाह ने आपको अर्श पर तलब किया, तोहफ़तन नमाज उम्मत पर फ़र्ज कर दी गई। सूरे बकरा की आखिरी दो आयतें इनाम के तौर पर दे दिया गया। तो उसको लाकर देख लीजिए, मदनी दौर का सूरा सूरे बकरा के आखिरी में इसको रख दिया गया है। ये जो तरतीब हम मुसहफ़ की पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुरत्तिब कराया है। लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, अच्छा नुज़ूल कुरान तो अलग रहा और हम जो पढ़ रहे हैं मुसहफ़ वो अलग है, तो ये कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अल्लाह के नबी के दौर में ही कुरान की तदवीन हो चुकी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक किताबी शक्ल में जो है उसको कंपेल कर दिया गया, वरना कंपल्शन तो रसूलुल्लाह के ज़माने में हो चुकी थी। डोंट गेट कन्फ्यूजन का शिकार मत हुइए। तो उसी तरीके से
ہر سورے کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو سورہ کہف کی بھی فضیلت ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا، ان کے پاس جو ہے گھوڑا بھی وہیں باندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکنے لگا تو اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو ایک نور دکھائی دیتا ہے جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت روک دیتا تو وہ بادل رک جاتا، پھر پڑھنے لگتا تو وہ بادل بھی نظر قریب ہونے لگتا اور دوسرا گھوڑا بدکنے لگتا۔ وہ ڈر کر، کیونکہ ان کا بچہ جو چھوٹا تھا وہیں پر سو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اس پر چڑھ جائے، اس ڈر سے آپ نے تلاوت کو روک دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ سے یہ واقعہ بیان کیا، ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ، نور، اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، مسلم بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو سورہ کہف نور ہے، اللہ کا قرآن ہی پورے کا پورا نور ہے، خاص پھر اس میں سے جو ہے جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ نور ہے۔ دیکھیے کس طرح وہ صحابی پڑھ رہے تھے تو ایک بادل کس طرح نمودار ہو رہا تھا اور گھوڑا بدک رہا تھا۔ اس کی دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس سورے کی ابتدا 3 آیتیں پڑھتا ہے دور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ 3 کم سے کم اگر پورا سورہ پڑھے بہت بہتر ہے، پڑھنا چاہیے، اگر نہیں بہت بزی ہیں آپ، ٹائم نہیں ہے، کم سے کم 3 پڑھ لیا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ 3 نہیں، اب 10 آیتیں کہہ دیے گئے ہیں۔ چوتھی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے 2 جمعوں کے درمیان، جس دن سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے کے دن نیکسٹ جمعے تک، یعنی ان دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کی تعلیم بھی فرمائی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سورے کو پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اتنا ہی نہیں ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں مسند احمد میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس وقت گھر میں ایک جانور بھی تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو ایک بادل ساتھ جس سے اسے ڈھانپے رکھا تھا۔ اس نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ فلان فإنها السکینۃ تتنزلت عند القرآن او تنزلت للقرآن، اے فلاں اسے پڑھتے رہو، یہ تو سکینت تھی جو قرآن کے پاس یا قرآن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء کی روایت ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے تو دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حاکم نے اس کو روایت کیا، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو یہ سورت دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا سبب بنے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، امام حافظ ابو بکرہ بہقی نے اپنی سنن میں اسے امام حاکم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نور یوم القیامہ، جس نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا ہے جس طرح یہ نازل ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدائی 10 آیتیں اور آخری کے 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو دیکھ لیجئے اس کی کتنی سندوں کے ساتھ ہمیں اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بغیر ناغہ کرے ہمیں اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ یہ سورت 2 جمعوں تک نور ہوگی اور قیامت کے دن نور ہوگا
اور فتنے دجال سے بچنے کے لیے انسان کو جو ہے سورہ کہف یعنی اللہ کے کلام سے سہارا لینا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد دیکھ لیجئے جو سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ کہف کی ٹوٹل جو ہے الحمدللہ 110 آیتوں پر مشتمل ہے، جیسا سورہ بنی اسرائیل کے 110 پر آیتیں تھے، اسی طریقے سے اس کی بھی جو ہے 110 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ کی قدرتیں، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، 7 اور 8 میں دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت، 9 to 26 اصحاب کہف کا واقعہ، 27 to 31 دائی کے لیے نصیحت، اور 32 to 44 دنیا داروں کے لیے عبرت، 45 and 46 دنیا کی زندگی کی حقیقت، 47 to 49 احوال آخرت، 50 to 53 شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام، 54 to 59 رسولوں کی تعلیمات سے پہل تہی کا انجام، جو کوئی رسول کی بات نہیں مانتا اس کا انجام کیا ہوگا، 60 to 82 موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، 83 to 98 ذوالقرنین کا واقعہ، 99 to 101 ظاہر پرستوں کا انجام، 102 سے 106 دنیا داروں کا انجام، 107 108 آخرت کے طلبگاروں کا انجام، 109 110 توحید باری تعالیٰ۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ایک اوور ویو رہا ہے، اور جو ہے ابتدائی 3 یا ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھنے سے دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان حدیث میں ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد ثنا شکر تعریف اللہ رب العزت کی جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے، یہاں پر اس کے لیے لفظ جو ہے عبد نمایاں کیا گیا ہے، کہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمام اعتراضات کی جڑ بنیاد کاٹ دی گئی کہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے گھڑ لیا ہے، نہیں، بلکہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کل شکر تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے یہ کلام اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو جو ہے ان کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید 1 سے لے کر 6 آیتوں تک قرآن مجید بحثت بشیر اور نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر اللہ نے نازل کیا ہے اس کو، یہ خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ تو لہٰذا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی تیر نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 5 آیتوں میں اس بات کو واضح کر دیا۔ کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے، وہی ذات ہے جو ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے۔ اسی لیے جہاں اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اپنی ذات گرامی کو حمد، وہاں پر دیکھ لیجئے حمد کا لفظ آیا ہے، کیونکہ اہل زمین پر یہ اللہ کی سب سے عظیم شان نعمت ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اہل زمین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچانا چاہتا ہے، اور اس نے ایک ایسی کتاب مستقیم بنایا ہے کہ اس میں کوئی تیر کجی، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لا ریب فی، سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے۔ یہ کتاب سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کتاب کی فضیلت دیکھ لیجئے، قرآن کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے،
یہ ٹیڑھوں کو صحیح کرنے کے لیے آئی ہے. یہ جو کجروی ٹیڑھا پن ضد ہردرمی جو مبتلا ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کو چوکر نہ کرنے، ان کو وارن کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. مشرکین مکہ کو خاص طور پر، کیونکہ اب یہ کلام عرب میں نازل ہو رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حمد کے مستحق وہی ذات ہے، اسی نے کتاب نازل کی ہے اور یہ اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو بہک جاؤ گے، نہیں، یہ سیدھی راہ دکھاتی ہے، واضح روشن صاف نمایاں راستہ دکھاتی ہے، اور یہ کافروں کو ڈرانے والی، مومنوں کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے. اسی لیے فرمایا گیا وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اس نے اس میں کسی طرح کی کجی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کھلی ڈھکی چھپی بات نہیں کہہ دی گئی کہ پتہ نہیں بتا ہی نہیں چلا ہمیں پڑھ کر. کوئی نہیں کہہ سکتا، بچہ بھی پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، پڑھا لکھا بھی، ایجوکیٹڈ بھی پڑھے، ان ایجوکیٹڈ بھی پڑھے. الحمدللہ یہ کتاب اپنے راز اس پر کھولتی ہے. یہ 5 قوموں کی ہسٹری بیان کرتی ہے، اب تمہارا معاملہ حال بیان کرتی ہے، اور تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی بتاتی ہے. یعنی اس کتاب میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن، کجی، کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، بلکہ اس نے اس سے معتدل اور سخت مستقیم بنا دیا، اعتدال کا راستہ اور مستقیم فارم راستہ بتا دیا ہے. اس حال میں وہ کہ سیدھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھی سیدھا کر دے، اور جو نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے. یعنی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا کی صورت میں ہے. پھر وہ عذاب اور سزا اسے اللہ کی طرف سے ہے کہ نہ کوئی عذاب اس کے عذاب کی طرح کسی عذاب دے سکتا ہے، اور نہ کوئی اس سے جھگڑ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے عذاب سے کسی کو چھڑا سکتا ہے. اس کے برخلاف جو ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو. یعنی ان لوگوں کو جو اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، پھر عمل صالح کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اچھا اجر ہے. ماں کسی نفی ہی ابدا، جس میں وہ ابداً آباد رہیں گے، پرماننٹ ریسیڈنس ہوگا. اللہ کے وہاں انہیں بہت اچھا بدلہ ملے گا. جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کو نہ کبھی زوال ہوگا، نہ کبھی ختم ہوگی، نہ اس کے جو ہے نعمتیں ختم ہوں گی. اللہ نے واضح کر دیا. اتنا ہی نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تورات، انجیل، ان سب کی بھی جو ہے تصدیق کرتی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار، ایک کسوٹی کا کام بھی دیتی ہے. اس کے میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ بھی موجود ہے، تورات کا بھی، انجیل کا بھی موجود ہے. دوسرا ہے کہ کتاب سابقہ کتاب میں صرف منزل من اللہ مضامین کی تصدیق کرتی ہے. یعنی اس کتاب کا بھی اسی طرح آسمانی کتابوں کی تعلیم کا لب لباب ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے. اس دن تمام لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہی کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے. جو اللہ کے فرما بردار بن کر رہے انہیں جنت دائمی خوشیوں کی بشارت دے دی گئی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد خاص طور پر، کیونکہ دیکھیے یہ علامت قیامت ہے، قیامت کے قریب قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ قرب قیامت کی علامت میں 10 ایسی نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک رونما ہونے والی ہے. اللہ اکبر. جیسے ایک علامت ظاہر ہوگی نا، تو اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک 10 جو ہے بڑی علامتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. قرب قیامت تو چھوٹی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اب جو بڑی علامتیں ہیں ان میں سے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. اور کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا ان یہودیوں نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، اور اتنا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مرتد انہوں نے قرار دیا.
اور کہنے لگے کہ یہ تو ولد الزنا ہے اور یہ واجب القتل ہیں، کہہ کر قتل کی سازشیں کی۔ نبی ایک رسول کو قتل کرنے کی سازش، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا رسول اللہ کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے کیا حرکت کی، تو اسی لیے خاص طور پر جو ہے عیسائیوں کو وارن کیا جا رہا ہے، ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے۔ وہ ہمارا آخری نبی جو عیسیٰ ابن مریم کا جو ظہور ہوگا نا، اور عیسیٰ ابن مریم پر سب لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ قیامت کی 10 بڑی علامتیں، نشانیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، ہمیں بہت ساری حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دجال کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا آسمانوں سے 2 فرشتوں کے کندھے پر اترتے ہوئے جامع مسجد میں تمام لوگ دیکھیں گے، اس وقت امام مہدی کا دور ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو حاضرین نے کہا کہ قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان باتوں کو علانیہ نہ دیکھ لو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 علامتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 دخان، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض جو ایک عجیب جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرنے لگے گا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے جو ہے نکلنا، اور 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، 6 یاجوج اور ماجوج، اور 7 8 9 زمین جو ہے 3 جگہوں سے دھسے جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور جو ہے لاسٹ علامت یہ ہوگی کہ آخری میں ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی، لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان تک انہیں پہنچا دے گی۔ یہ 10 علامتیں ہیں، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کو واضح کر دیا ہے، تو اسی لیے ان سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا، کیونکہ قیامت کا آنا یقین ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر 3 سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو دھوکہ تو اللہ کے نبی نے تو جواب دے دیا۔ تیسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پوچھنے والا انجان ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی انجان ہے، اتنا ہی بے خبر ہے، اس کو بھی نہیں پتا، ہاں لیکن اس کی چند علامتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ چھوٹی علامتیں ہیں جو رونما ہو چکی ہیں۔ عورتیں اپنے آقاؤں کو جنے گی، آج بچے دیکھ لیجیے آقا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں۔ بے حیائی، عریانی، ننگا پن عام ہو جائے گا، کیا عام نہیں ہے؟ ٹی وی، یہ سب ہمارے گھروں میں نہیں، امانت اٹھا لی جائے گی، عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، علم کا اٹھا لیا جائے گا، والدین کی نافرمانی کریں گے، اور جو ہے یہ فتنوں کا ظہور ہوگا، جھوٹی گواہی دیں گے لوگ، یہ قرب قیامت کے قریب، خطا رحمی ہوگی، وعدے کو نہیں نبھائیں گے، وعدے کو ضائع کر دیں گے، صلہ رحمی کرنے کا حکم خطا رحمی کرتے ہیں، خود غرضی آ جائے گی لوگوں میں، اخلاق اس قدر پامال ہو جائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ترک کر دیں گے، صرف جانے پہچانے والوں کو ہی سلام کریں گے، عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، اور بوڑھے جوانوں جیسے مشابہت اختیار کرنا، یہ سب چھوٹی علامتیں ہیں۔ کثرت فریب، دھوکہ، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ جس نے قتل کیا اس کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل کیا، جو قتل ہو گیا اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ مال و دولت کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ گانے، موسیقی، آلات موسیقی کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور جو ہے فحش گوئی کی کثرت ہوگی، اور لباس کے باوجود عورتیں جو ہے ننگی نظر آئیں گی، عورتوں کی حکمرانی ہوگی، اس کا بھی فتنہ،
दौलत दुनिया के बदले में बेचने का, गुमराह करने वाले हुक्मरानों का फितना। बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की फेहरिस्त गिना दी है। तो एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास आए आदमी की शक्ल में, जो जिब्राइल, हदीस जिब्राइल जिसको कहते हैं। तो उसमें जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क़यामत के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछने वाला जितना अनजान है, जिससे पूछा जा रहा वो भी उतना ही अनजान है, लेकिन हाँ उसकी कुछ अलामतें बता देता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का अपना मालिक को जन्ना, नंगे पैर फिरने वाले हाकिम जो बकरियां चराने वाले होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करेंगे। आज अरब में देख लीजिए, एक ज़माने में क्या था, सहरा था, घास की तिनका तक नहीं उठता था, पानी के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, पानी के लिए कत्ल व गारतगिरी हुआ करती थी। लेकिन आज बड़ी बड़ी इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स बनाकर उस पर फख्र जताना। तो ये तमाम अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां वाज़े कर दी। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। और अलामत सग़रा भी हैं, अलामत कुबरा भी हैं। अलामत सग़रा छोटी अलामतें जो वो अभी रोनुमा हो चुकी हैं, हमें नज़र आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब बकसरत इस्तेमाल होगा, खुल्लम खुल्ला जिना होगा। मुस्लिम ने रिवायत किया। तो ये क़यामत के फितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजरने के साथ साथ बास जो है तब्दीलियों का जिक्र भी फरमाया। मसलन सरजमीन अरब में चरागाह बनाना और नहरों का जारी करना, दौलत की फरारवानी, दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होना वगैरह। इस किस्म की हदीसें, इसको अलामत सग़रा कह दिया जाता है। तो नंबर 1 क़यामत के फितने, नंबर 2 अलामत सग़रा, नंबर 3 अलामत कुबरा। कुबरा बड़ी अलामत, सग़रा छोटी अलामतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत से पहले मुख्तलिफ फितने ज़ाहिर होंगे। फितने का मतलब क्या है, पहले ये जान लेंगे। फितना किसको कहते हैं? आजमाइश, ट्रायल जिसको कहते हैं। आजमाइश, आपका एक ही कमरा है, आपको उसी में रहना, नो चांस, नो अल्टरनेट, लेकिन वो बड़ा बदबूदार है, आपको रहना तो उसी में ही है। क्या करेंगे आप? ये आपके लिए ट्रायल है, आपके लिए आजमाइश है। क्या करना है? कुछ ना कुछ करेंगे ना, बखूर चलाएंगे या स्प्रे करेंगे या खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे ताकि फ्रेश एयर आए, वो गंदगी बदबू दूर हो जाए। हत्तल इम्कान जो कर सकते हैं करेंगे, ये एक सोल्यूशन है। दूसरा, थोड़े दिन तो नाक पर कपड़ा बांधकर फिरेंगे, थोड़ा उसके बाद बैठ कर आदत हो जाएगी, तो वो गंदगी में ही आदत हो जाएगी। अब वो जो है बैड स्मेल या गंदगी, गंदा माहौल नजर नहीं आएगा, वही माहौल अच्छा लगने लगेगा। इज इट और नॉट? तीसरा क्या है? इंसान वहां से कूच कर जाएगा, यानी अपने आप को उस गंदगी से, उस गंदे माहौल से बचाने की कोशिश करेगा। ये 3 ऑप्शंस बता दिए गए हैं। बताइए इसमें से हमें क्या करना चाहिए? या तो छोड़कर चले जाना है घर, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, आपको उसी कमरे में रहना है। नंबर 2, या उसी के उसमें रहते रहते आदी बन जाएंगे उसके, कि कोई बात नहीं जी, अब तो गंदगी की आदत हो गई है, ऐसे कहेंगे। या जो है उस गंदगी को दूर करने के लिए, बदबू को दूर करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। तो एक गुज़ी अक़ल इंसान तो वही कहेगा कि इस ट्रायल से बचने के लिए, इस फितने से बचने के लिए, गंदगी बदबू से बचने के लिए जो वो कर सकता है वो करेगा। तो लिहाजा हमें भी वही करना है। इन फितनों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले मुख्तलिफ फितने ज़ाहिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को न सिर्फ इन फितनों से आगाह फरमाया, बल्कि इन फितनों की शिद्दत, इन्हें इतनी शिद्दत होगी उसकी, इन फितनों की शिद्दत के बारे में बड़ी वजाहत से उम्मत को खबरदार भी किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आने वाले फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश की कतरों की तरह गिरता देख रहा हूँ। बुखारी ने रिवायत किया। आज फितने हैं या नहीं, आप समझ रहे हैं इन फितनों को? बाहर जाइए, कितने फितने हैं, बुराई के, गंदगी के, गंदा माहौल है, को एजुकेशन हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स लिविंग टुगेदर,
اور جو ہے میریٹل افیئرس چل رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں جی. یہ میرا کالج کا جو ہے فیلو تھا، ابھی ملاقات ہو گئی تو کیا چٹ چاٹ کرنے سے، سلام دعا کرنے سے کیا انسان برا ہو جاتا؟ تمہاری نظر بری، سوچ بری، دل برا، تمہارا اخلاق برے، اس لیے ایسا سوچ نہیں ہے. ہمارے دل تو بڑے پاک. لڑکا لڑکی کو بھی دیکھ لیجئے، کیا ہو گیا اگر گرل فرینڈ رکھے تو کیا بری بات ہے؟ جیسے ہم لڑکوں سے بات کرتے ہیں لڑکیوں سے بات کر لیا، ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ اب بس آپ تو بس ہر چیز کو جو ہے اب آپ اسلام کہہ کر ہمیں انجوائے بھی نہیں کرنے دیتی، بات بھی نہیں کرنے دیتی. اور لڑکوں کو سمجھاتے ہیں تو گرل فرینڈ رہی تو کیا بری بات ہے، لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں تو بوائے فرینڈ رکھے تو کیا بری بات ہے؟ یہ تو ٹائم پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہے. اللہ اکبر. یہی فتنے دیکھ لیجئے بہت بڑا وبال مچائیں گے. اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح، بڑے تیز ہواؤں کی طرح دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. آج فیشن کتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے شادیوں کو دیکھ لیجئے، کیسے کاسٹلی قیمتی شادیاں ہم کرتے ہیں، بے تحاشا مال اس پر اڑاتے ہیں. میک اپ کے لیے لڑکی کا 1 گھنٹے کا نکاح کا جوڑا جو ہے 5 لاکھ 6 لاکھ. کوئی بات نہیں جی، شادی ایک بار ہوتی ہے. ڈیکوریشن اب وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا، اس طریقے سے باربی ڈال جو ہوتی ہے نا، اکڑ کر وہ فراک جو ہے جو بنایا جاتا ہے، اس کے میک اپ کے لیے اس کے آگے پیچھے 4 باڈی گارڈز اس کا جو ہے دوپٹہ اٹھائے ہوئے، اس کی پرس سنبھالتے ہوئے. اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی مووی بنتی ہے، اس کو فیس بک میں، شارٹ میں، ریلز میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بے حیائی اور ریانی نہیں تو اور کیا ہے بتائیے؟ یہ دین اور ایمان کو جیسا سوکھی لکڑی، آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ فتنے ہمارے دین اور ایمان کو کھا جا رہی ہیں. بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھکنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا. آج ناچ گانوں کے کنسرٹس دیکھ لیجئے، شوز ہو رہے ہیں. سعودی عرب میں نہیں ہو رہا ہے؟ گانے کی محفلیں، خان کو بلایا جا رہا ہے، بڑی بڑی رقمیں دی جا رہی ہے، ان سے ملنے، ان سے دیکھنے کے لیے پبلک تڑپ رہی ہے. ایک ٹکٹ کتنے ڈالرز، کتنے درہم میں بک رہی ہے. کوئی بات نہیں جی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ فوٹو کھچانا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک سٹیٹس سمبل ہو گیا ہے. بڑے لوگوں کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈر، سیلیبریٹیز کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے فین ہم بن گئے ہیں. بڑی بڑی تصاویریں لیمینیشن کرا کر گھروں میں، اپنے کبرز میں، کمروں میں، چاروں طرف. ایک زمانے میں بروسلی کی اتنی یہ تھی، ہر بچہ بروسلی سمجھتا تھا اپنے آپ کو. وہ بروسلی بنے یا نہ بنے، اس کی تصویریں تو اتنی بڑی بڑی، کمرے میں جاتے ہی ایسا لگتا کہ بروسلی آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ہیرو ورشپ. ہمارے ہیرو تو ایک ہی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارے ہیروز تو جو ہے چڑھتی اترتی سورج کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہیرو کبھی نہ پرانے ہوئے نہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوئے، بلکہ اپ ڈیٹڈ ہی رہے ہیں ہمیشہ. الحمدللہ. سمجھے تو تریے. اور ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی زہد، ان کا تقوی، ان کا ایمان، الحمدللہ. پڑھ کے دیکھیے تو صحیح ان کی زندگیوں کو. کون سا تمہارا سیلیبریٹی ان کے برابر، ان کی خاک کی دھول کے برابر تو نہیں ہے. بعض تو کافر ہیں، نہ دین، نہ اسلام، نہ کلمہ، کچھ نہیں، ہم ان کے فین بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیے سب فتنے ہیں. بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوئے ہوں گے. آج دروازہ کھولیے، گھر کے باہر نکلے، کتنے فتنے ہیں. برائی، ننگا پن، یہ سب چیزیں دیکھیے آپ کو بڑی سستی میں مل رہے ہیں. بلکہ کل تک تو برائی باہر تھی، آج ہمارے گھروں میں، بیڈ رومز میں، ہمارے کمفرٹرز میں آ گئی ہے. بلینکٹ اوڑھ کر بچے پتہ نہیں اللہ عالم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں، ماں باپ سے کیا چھپ کر دیکھ رہے ہیں، اور کمبائن اسٹڈی کے نام پر جا کر کیا کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البصیر ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتے. اور بلو فلمیں بن رہی ہیں، اس کو چوری چھپے دیکھا جاتا ہے، وہ بڑی قیمتی سے جو ہے بیچے جاتے ہیں، وہ آڈیوز، جو ویڈیوز، سی ڈیز. اللہ اکبر. یہ سب فتنے ہیں. ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا. ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ترمذی کی ایک روایت ہے
ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اب کیا رکھا ہے یہ دین، یہ قرآن، اللہ اللہ، سروں کو ڈھانپو، یہ تمام چیزیں۔ اسلام تو بڑا ریجڈ ہے، 4 دیوار چادر میں عورت کو جو ہے ڈھانپ کر رکھ دیتا ہے، جبکہ دیکھو کھلم کھلا ماحول، ڈھیلا ڈھالا ماحول، جینس بھی پہنے، شارٹ سلیوز بھی پہنے، آپ کچھ بھی پہنے، مڈی پہنے، کیا پہنے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ کیسی دیکھیں آزادانہ زندگی ہے ان کی، ویسٹ کو دیکھ کر سینہ کوڑتے رہتے ہیں، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے سب فتنے ہیں یہ۔ لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ کبھی کہتے ہیں جنڈر بدلیے، کبھی کہتے ہیں اپنا جماعت بدلیے، کبھی اپنا فلانے جس سے مسلک سے وابستہ ہو جائے، کبھی کسی اس سے ادارے سے وابستہ ہو جائے تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کبھی قادیانی ہو جائیے، کبھی احمدی ہو جائیے، اسماعیلی ہو جائیے تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ فتنوں کے دور کے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہی گھر خاندان کے، کتنے جو ہے فتنے، آج ٹی وی، ڈرامہ، سیریلز، یوٹیوب، فیس بک، اس میں کتنا مشغول، بڑے بوڑھے سب کو دیکھ لیجئے، بیٹھے ہیں بس سکرول ہوتا جا رہا، نہ رات نہ دن، نہ کوئی وقت کی پابندی، کچھ نہیں۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے بتائیے مجھے؟ اور اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ اب کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ وہ ہر چیز دکھانے کے لیے آپ کو تیار ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج بچے دیکھ لیجئے، اس کے کتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ان کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے۔ آپ ٹیوشنز بھیجتے ہیں یا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کنڈیشن رکھتے ہیں فون دیں گے تو ہی میں ٹیوشن جاؤں گا۔ اللہ، کتنا بڑا ڈسپشن بھی ہے، ڈسٹریکشن بھی ہے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب فتنہ کیا اب آسمان سے اترے گا؟ یہی ہے دجال آنے سے پہلے یہ دجالیت، کوئی چیز دیکھیے ہونے سے پہلے اس کا عکس ظاہر ہونے لگتا ہے نا، یہ دجالیات ہے۔ یہ دجل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ دجل کا مطلب حدیث میں آتا ہے فریب ہے، دھوکہ ہے، ملمہ شدہ باتیں ہیں، چکنی چپڑی باتیں۔ جیسا دیکھیے پیتل کو سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ سونے جیسے ہی نظر آتا ہے نا۔ تو یہ دجال کیا ہے؟ یہ ملمہ شدہ باتیں کرتا ہے، چکنی چپڑی، انسان کو جو ہے یہی دنیا نظر آتی ہے، اسی میں وہ موہ ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی چیز جو ہے جنت اس کو نظر آتی ہے۔ ایک گاؤں سے دیہات سے نکلا ہوا آدمی اگر دبئی میں آ جائے، اگر کہیں گلف میں آ جائے، وہ بڑی بڑی عمارتیں، وہ خوبصورت محلات، باغات، وہ تو اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ میں کہاں پڑا ہوا تھا؟ یہ ہے اصل زندگی، پتہ نہیں کہاں گاؤں میں، وہ پتہ کھیڑے میں کہاں تھا۔ یہ ہے دیکھ لیجئے زندگی۔ اب اس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہوک اور کروک، راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ حلال ہے حرام ہے نو پرابلم، مال کمانا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، از اٹ اور ناٹ؟ تو دیکھ لیجئے یہ فتنے ہیں ان تمام، اور دنیا رنگین ہو گئی ہے، اور اسی لیے جو ہے ہر انسان دنیا کو اتنا محبوب رکھتا ہے۔ آج کس کا دل قرآن میں اس طرف آنے کے لیے چاہتا ہے بتائیے؟ نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ اتنے جو ہے اس کے آگے کلرفل دنیا ہے، تو وہ چھوڑ کر آ کر اللہ رسول، نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، برائی مت کرو، آنکھوں کا زنا، فلانے کا زنا، یہ باتیں نصیحت وصیت کس کو اچھی لگتی ہے؟ تو دیکھو یہ دجالیات ہے، وہ جب آئے گا سو آئے گا، لیکن پہلے ہی دیکھیے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے سیلیبریٹی، تو انہیں آنے کے پہلے اشتہار دے دیے جاتے ہیں، پیمپلیٹس بانٹے جاتے ہیں، اور جو ہے ہر جگہ ٹی وی میں، نیوز میں ایڈ کے فلانی شخصیت آ رہی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیے، آئیے فلانی جگہ، ایڈس دیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے دجال آنے سے پہلے دجالیت ہے۔ یہ دجال کون ہے؟ اس سے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے۔ تو سورہ کہف میں اس میں جو ہے ان سولوشنز کا ہمیں ان کا سولوشنز دے دیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں 4 فتنوں کا ذکر ہے۔ ایمان کا فتنہ، اس سے کیسے بچا جائے، غار والوں کا قصہ، نوجوانوں کا۔ نمبر 2 مال کا فتنہ، 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔
تو سورہ بقرہ میں، سورہ کہف میں بتا دیا گیا اس کی چابی ہے، سولوشنز ہے سب فتنوں سے بچنے کے لیے، سولوشن چابی سورہ کہف میں بتا دیا گیا۔ نمبر 3 علم کا فتنہ، موسیٰ نبی اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 4 ذوالقرنین، مال یعنی پاور، سٹیٹس، طاقت، قوت، اس کا فتنہ، اس سے کیسے بچا جائے۔ ان چاروں فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن بتا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہمیں اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ دجال آئے گا، اور جو ہے اس کو سب یعنی یہودی بہت مانتے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں، علامت کبریٰ کا آغاز یعنی شروعات کہاں سے ہوتا ہے؟ دمشقس جس کو کہتے ہیں، دمشقس کے مقام دابق پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، دا آرمیگڈون، بائبل میں بھی اور ان کے یہودیوں کے کتابوں میں بھی اس جنگ کے بارے میں بہت بڑی ایک خونریز معرکہ ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن یہ معرکہ روم سے پہلے امام مہدی محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں روم ان کا جو ہے عیسائیوں کا گڑھ ہے نا، امام مہدی کی قیادت میں وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ روم کی فتح کے بعد ابھی اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ ہی نہیں ہوا کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کا ظہور کی خبر پھیل جائے گی، اور مسلمان روم سے بھاگ کر دمشقس واپس آ جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین اور ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے کتنا ڈرایا ہے دجالی فتنوں سے، دجال سے ڈرایا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے وہ کیا کرے گا؟ دجال جب آئے گا اس کے حکم سے بارش ہوگی، زمین سے نباتات اگے گی، جانور موٹے تازے نظر آئیں گے، اس قانون کا دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے باہر نکال دے، قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ اور جو کمزور ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے یہ تمام چیزیں دیکھ کر مرعوب ہو جا کر اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آنکھ ٹھنڈی شیرین پانی ہوگا، لہٰذا جو اس صورت حال سے دوچار ہوگا اسے چاہیے اس کی آگ میں کود جائیں۔ لیکن آج اٹریکشنز دنیا کتنی رنگینی ہے، کیسینو بنے ہوئے ہیں، کلبز بنے ہوئے ہیں، ناچ گانا پینا شور شرابہ ہلا غلہ ہنگامہ آج نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ سب کیا ہے؟ دجالی فتنے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 دن کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ 40 روز بھی اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشموں میں سے ہوں گے۔ پہلا روز 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اس کے بعد باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس طرح یہ 40 روز موجودہ حساب سے 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے کے برابر ہوں گے۔ یاد رہے کہ آج کل لد کے مقام پر جو اسرائیل کا مشہور ایک ایئرپورٹ قائم کیا گیا ہے،
اور یہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں ان محترم شہروں کے راستوں پر، ان کی نکڑ پر، ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی ہوگی۔ مسلم افواج کی قیادت، یہ مسلمان اور دجال کے جو ہے مابین لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ امام مہدی ہوں گے، یہ دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے اور ان کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے اقتدار میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے اس شہر کا محاصرہ گھراؤ کر لے گا اور اسلامی فوج کی قیادت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے اور بہت جو ہے گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کی تعقیب کریں گے۔ لد کے مقام پر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لد جو ابھی اسرائیلی ایئرپورٹ جو بنا ہوا ہے، جہاں عیسیٰ ابن مریم اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیں گے، اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے یہودی، اسے قتل کر۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس آیت میں دیکھ لیجئے اللہ نے یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں ان کو خاص طور پر وارن کریے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ کی اولاد قرار دینے والے فرقے۔ اس آیت میں خاص طور پر مخاطب عیسائی ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ ہونے کو اپنے عقیدہ لازم قرار دے لیا۔ مشرکین مکہ بھی جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹوں کے بدلے بیٹیاں تجویز کر رکھی تھی، جیسے لات، منات، عزا۔ یہود بھی جو عزر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو گویا قرآن کے نزول کا مقصد عام لوگوں کو ڈرانا تو ہے ہی، لیکن بالخصوص ان لوگوں کو ڈرایا جائے وہ اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تجویز کرتے ہیں، اور خاص طور پر عیسائیوں کے لیے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تینوں مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، صلیب پر چڑھا دیے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ صلیب پر تو چڑھ گئے، اس کے بعد ایک غار میں رکھا گیا ان کے جسم کو، اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن مسلمان کہتے وہ قتل نہیں کیے گئے۔ سورہ نساء میں اللہ نے واضح کر دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، بلکہ رفع اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا۔ تو قیامت کے قریب وہ آئیں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہی سزا دلوائے گا، اور اسی لیے ان کے درمیان اور ان کی قیادت عیسیٰ ابن مریم کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ، سب مسلمان اسلام لے کر آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت باقی رہے گی، وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ ہر طرف اسلام کا پرچم لہلہا ہوگا، امن، سلامتی، بھائی چارگی، اللہ کا ڈر دور دور تک ہوگا۔ امام مہدی کے دور خلافت 7 سال تک رہیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کی موجودگی میں امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی بھیجے گا کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے میں کسی میں طاقت نہیں،
لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیے. شام اور اسرائیل کے درمیان جو کوہ طور باقی رہے، مصر کے درمیان میں، وہاں پر چلے جائیے. یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ اب یہ جو جنگ ہو رہی نا فلسطین اسرائیل، وہاں میں ہوگی. دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سورہ کہف میں کلیئر ایویڈنس پروفز پریڈکشن کر دیا. اللہ کے نبی کی حدیثیں اس کے پریڈکشن، اس کے باوجود ضد اور ہٹ درمی میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان کی لٹرلی وہ پوجا کرتے ہیں. الومناٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، آپ ذرا اٹھا کر ان کی تاریخ پڑھ لیجئے. تو عیسیٰ ابن مریم تمام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر اوپر چلے جائیں گے. باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے لوگ غاروں کو تلاش کریں گے. یہ جو آج غار والوں کا قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھو قیامت میں ہر انسان سوچے گا کہ کاش کہ میں غار میں چلا جاتا. وہ شہروں کو چھوڑ کر وہاں کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کھانے کی چیز تمہیں نہ ملے، تم پتے ہی صحیح جنگل کے کھا کر رہو، لیکن شہروں میں واپس آ کر ان فتنوں میں نہ مبتلا ہونا. ہر انسان غاروں میں چلا جائے گا ان فتنوں سے بچنے کے لیے. اور جو قبر کے اندر ہے اسے دیکھ کر قبر کے پاس سے گزرنے والے کہیں گے کہ تم بہتر ہو ہم سے، کہ تم خبر میں ہو ہم ان فتنوں سے لڑ رہے ہیں. تو اس طرح سیلاب کی طرح فتنے امڑ پڑیں گے. تو سب لوگ ادھر ادھر قلعوں میں چلے جائیں گے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. جب اللہ تعالی جو سد ذوالقرنین کا جو ایک باندھ، انہوں نے پل جو باندھا تھا، جو دیوار باندھی تھی، اور اس سے یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کی پہلی جماعت بحر طبریہ، یہ جھیل شام کی سرحد پر واقع ہے جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے، وہاں پر پہنچیں گے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے. یاجوج ماجوج دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی دانست میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے. کہیں گے کہ اب ہم نے تو زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے. لہٰذا وہ اپنی تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ اس کو خون آلودہ کر نیچے گرائے گا. تو یہ دیکھ کر دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا. اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہوگی. عیسیٰ ابن مریم سے دعا فرمائیں گے، یا اللہ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں میں کیسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات ہلاک ہو جائیں گے. ان کی ہلاکت کے بعد سارا شہر، بستیاں بدبو پھیل جائے گا. پھر عیسیٰ ابن مریم اللہ سے دوبارہ دعا کریں گے، یا اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دے. تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. اور طاعون ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائے گا جس کے فضل سے بالکل فضا پاک اور صاف ہو جائے گی. یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک کنار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی. اتنا کافی ہو جائے گا، اتنی رحمت، اتنی برکت ہوگی. اور ایک گائے کا پورا دودھ قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. حسد، بغض، کینہ، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اس خیر و برکت کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم فوت ہوں گے. مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ جو خالی جگہ پر آپ کو مدفون ہوں گے. قبیلہ قحطان میں سے جہجہ نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خلیفہ بنے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وفات کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو ہے تنزیل اور انحطاط کا دور شروع ہوگا. قیامت کی بڑی علامتیں اب ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگیں گی. پہلے تو دو بڑے علاقوں میں زمین کا دھس جانا، ایک مشرق دوسرا مغرب. مشرق اور مغرب کے دھس جانے میں سے کون کون سے ملک تباہ ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن بعض لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ جاپان ہوگا اور امریکہ ہوگا. اس کے بعد زمین میں دھس جانے کے بعد آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے.
ईमानदार कम होंगे, काफिर ज्यादा होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आसमान साफ हो जाएगा और लोगों को इस अजाब से नजात मिल जाएगी। इससे अगली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस है, सूरज रोजाना गुरूब होने के बाद अल्लाह से अर्श के नीचे आकर सजदा करता है और अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, जिस तरफ से तू आया है उसी तरफ लौट जा। लिहाजा सूरज मशरिक की तरफ से तुलू होता है, लेकिन एक रोज अर्श को सजदा करने के बाद सूरज को हुक्म होगा, जिस तरफ गुरूब हुआ था उसी तरफ से तू तुलू हो। लिहाजा सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा। मगरिब से तुलू होने के बाद क़यामत कायम होने तक सूरज मगरिब से ही रोजाना निकलता रहेगा, या एक मर्तबा मगरिब से तुलू होने के बाद फिर अपनी असल सिमत यानी मशरिक से तुलू होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है लोग इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद मगरिब से तुलू होने के बाद अगली निशानी दाब्बतुल अर्द का ज़ाहुर होना। सूरह नमल 82 आयत में अल्लाह ने वाज़े कर दिया, हम ज़मीन से एक ऐसा जानवर निकालेंगे जो लोगों से हम कलाम करेगा। लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते, तो एक जानवर निकलेगा, वो लोगों से बात करने लगेगा। अब लोगों ने कहा कि वो एलियंस है, वो फलानी दुनिया से, अब उसका मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे कि जानवर जैसा है लेकिन वो कलाम कर रहा है। बाज़ ने कहा कंप्यूटर से, बाज़ ने कहा मूवी से। अब हर एक अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते चले गए हैं, लेकिन ये तफसील दी गई है कि वो जानवर मस्जिद हराम में वाक़ई कोहे सफ़ा की जगह से ज़लज़ले के बाद निकलेगा। उसका चेहरा आदमी जैसा होगा, पैर ऊंट जैसे, गर्दन घोड़े जैसी, दुम बैल जैसी होगी और सरहान जैसे उसके हाथ बंधे हुए बंदर जैसे होंगे। सर और हाथ बंदर जैसे होंगे। इसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा, दूसरे में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से हर मोमिन की निशानी पेशानी पर नूरानी निशान लगा देगा, काफिरों की नाक या गर्दन पर अंगूठी से मोहर लगा देगा। इस तरह वो जानवर मोमिन और काफिरों में तमीज कर देगा। दज्जाल का ज़हूर कब होगा? सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ाहिर होना, ये तीनों निशानियां ऐसी हैं जिनके बाद किसी काफिर का ईमान लाना उसको नफ़ा नहीं देगा। लिहाजा अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो मोमिनों की अहले ईमान के बगलों में एक दर्द पैदा कर देगी, जिससे हर शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वो फौत हो जाएगा। सिर्फ वो लोग जिंदा रहेंगे जिनके दिलों में ज़र्रा बराबर भी ईमान और भलाई नहीं होंगी, और वो लोग ज़माने जहालत की तर्ज पर कुफ्र और शिर्क की तरफ पलट जाएंगे। सारी दुनिया में कुफ्र और शिर्क गालिब हो जाएगा। कुरान मजीद के हुरूफ कागज़ों से मिटा दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। एक मोमिन उठेगा, कुरान पढ़ने के लिए खोलेगा तो पूरे कुरान में से हरफ गायब हो जाएंगे। नमाज, उम्रा, हज अदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। बैतुल्लाह को एक अजनबी मुनहमिद कर देगा, कर आग लगा देगा, और मदीने मुनव्वरा आबाद बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। वहशी जानवर, दरिंदे वहाँ बसर करने लगेंगे। शर्म व हया नाम को नहीं होंगे। मर्द और औरतें सरेआम रास्तों पर गधे कुत्तों की तरह जिना करने लगेंगे, और ये ज़मीन पर कोई एक आदमी भी अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा यमन से एक आग नमूदार करेगा जो लोगों को हाँकती हुई हशर के मैदान शाम की तरफ ले जाएगी। जहाँ कहीं लोग थक हार कर रुक जाएंगे तो वो आग भी रुक जाएगी। जब ताज़ा दम होंगे तो आग इनका पीछा करने लगेगी। जब लोग शाम पहुंच जाएंगे तो आग गायब हो जाएगी। क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में निशानी सबसे आखिरी होगी। उसके बाद सूर फूका जाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है। और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से जिन फितने उम्मत में पैदा होने वाली तब्दीलियों का जिक्र फरमाया है, तो इससे जो हदीस में जो जिक्र किया गया, इससे महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक सारा ज़माना रसूलुल्लाह की आंखों के सामने खुली किताब की तरह लाकर दिखा दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक फितना, एक एक गुमराही और उम्मत में पैदा होने वाली एक तब्दीली को देखकर उम्मत को खबरदार कर दिया। मुमकिन है अभी आने वाले फितने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशंगोइयाँ
آج سے کہیں زیادہ ٹھیک ٹھیک ہمیں نظر آنے لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، مسند احمد۔ لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، بخاری۔ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، ترمذی۔ قتل عام ہونے لگے گا، قتل کرنے والے کو جو قتل کیا گیا اس کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں ایسے لباس پہنیں گے، لباس کے باوجود ننگے نظر آئیں گے، مسلم۔ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کے برابر مہینے، ہفتے ہفتے دن کے برابر دن، گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا۔ آج محسوس نہیں ہوتا کہ وقت دیکھ لیجئے کتنی تیز رفتاری سے بدل رہا ہے، اور ایسے حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں تو ہوں گے لیکن عادت میں شیطان ہوں گے، محسوس کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکون سے بھی بدتر ہوں گے، طبرانی نے روایت کیا۔ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے، اتنا ظلم و ستم کریں گے، انسانوں کو جلا دیں گے، انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگیں گے، کیڑے مکوڑوں کی طرح روند کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج نہیں دیکھ رہی ہیں یہ خون ریزی جو ہو رہی ہے، جس طریقے سے جو شدت قتل و غارت گری کا جو شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی جنگ میں اب تک کتنے لاکھ لوگ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ قلم ظاہر ہوگا، قلم جو کہ دنیا میں نشر و اشاعت کا سب سے قدیم ذریعہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھا، لیکن آنے والے وقت میں قلم کے ظہور ٹی وی ہے، اور یہ جو میڈیا ہے، میگزینس ہے، کتاب ہے، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، ویڈیو، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ کی شکل میں۔ آج دیکھیے فلیش آف سیکنڈ میں آپ پوری دنیا میں ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں بتائیے؟ غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، تو لوگوں نے پوچھا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تعداد میں سب سے زیادہ، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی، وہن کا کیا مطلب؟ حب الدنیا کراہیت الموت، موت سے کراہیت، دنیا سے محبت۔ آج دنیا کو سجانے سنوارنے، بڑے گھر، ڈیکوریشن پیس، کیسا جو ہے فخر جتاتے ہیں، بڑی بڑی سنیما تھیٹر جیسے ٹی وی، ساؤنڈ جو ہے ساؤنڈ باکسز لگا کر کیسے جو ہے آرام سے صوفے پہ ٹانگ ڈال کر چائے کی کپ لے کر لطف اٹھا رہیں گے۔ سوچتا ہے کہ مجھ جیسا تو انجوائے کرنے والا خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ از اٹ اور ناٹ؟ دنیا ہماری پھیل گئی ہے۔ مسلمان یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر کوئی ایک بالش چلے گا تو مسلمان بھی ایک بالش، ایک ہاتھ چلے گا تو مسلمان بھی، اگر وہ گو کے بل میں جا کر اپنی ماں سے زنا کرے گا تو مسلمان بھی وہی کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے، آج ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جبکہ قرآن اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں سے بچنے کا سولوشن اور چابی دے دیا ہے۔ دنیا ایک دارالامتحان ہے جس میں ہمارا امتحان لینا مطلوب ہے، لہٰذا ہمیں اس دارالامتحان کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ ذرا انہیں ابلیس اور آدم کا قصہ کیوں 7 مرتبہ اللہ نے سورہ کہف میں بھی آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندگی کی مہلت دے دی ہے، اسے غیر معمولی قدرت اختیار دے دیا ہے، برے اعمال کو خوشنما بنانے، گناہوں میں لذت پیدا کرنے کی اس کو قدرت دے دی ہے۔ دوسری طرف انسانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے بچ کر رہنا، اس کی بات ہرگز نہ مانا۔ مقصد یہ ہمارا امتحان لینا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، کفار کو اللہ نے دنیا میں مادی ترقی، میٹیریلزم، آج دیکھ لیجئے کافر کیسے بڑے بڑے کمپنیز کے مالک بنے ہوئے ہیں، مالدار، ملین، ٹریلینر، لاکھوں پتی، اربوں پتی، کروڑ پتی، پتہ نہیں کیا کیا پتیاں بن چکے ہیں۔ ان کی آن بان شان شوکت، پرکشش زندگی، دولت کی فراروانی، سیاسی غلبہ، یہ سب انہیں نظر ہمیں دیکھ رہے ہیں نا۔ کافر کو اللہ نے دے رکھا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کو خبردار کر دیا، کافر تمہارے دشمن ہے، ان کی بات نہ ماننا، ان سے دوستیاں نہ کرنا، کافروں کی دولت پر رشک نہ کرنا، کافروں سے مشابہت اختیار نہ کرنا،
ان کے ہاں رہائش اختیار نہ کرنا، کافروں سے جنگ کرو، یہ جانوروں سے بدتر مخلوق ہیں۔ اور ایک طرف کافروں پر انعام و اکرام کی یہ بارش، دوسری طرف مسلمانوں کے لیے کام کے ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی ہے، قیامت کے قریب دریا فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ فرما دیا تم اس کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ وہاں اتنی سخت جنگ ہوگی کہ اگر 100 لوگ گئے ہیں تو 99 مارے جائیں گے۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے پیشن گوئی کر دی، لیکن ساتھ ساتھ وارننگ بھی کر دی۔ مقصد ہمارا امتحان لینا ہے۔ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سونا حاصل کرنے سے باز رہتا ہے؟ کون ہے جو سونے کی خاطر رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو یہ سب امتحان ہے۔ قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا ذکر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے اختیارات دے گا، بارش برسائے گا، کھیتیاں اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، حتیٰ کہ ایک ہاتھ میں جنت ایک میں جہنم۔ دوسری طرف رسول اللہ نے امت کو یہ بھی بتلا دیا کہ وہ کافر ہے، اس کی جنت جہنم، اس کی جہنم جنت ہوگی، اور اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان کا امتحان ہے۔ یہی دیکھ لیجئے تمام پیشن گوئیاں، جھوٹ کی کثرت، دھوکہ، فریب، خیانت، بے ایمانی کی کثرت، کسب حرام، شراب، زنا، ناچ گانا، راگ رنگ، عریانی، بے حیائی، کذاب اور دجال لیڈروں کا پیدا ہونا، گمراہ، ملحد، بے دین حکمرانوں کا مسلط ہونا، ان تمام فتنوں سے وارن کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ ان ساری باتوں کو قیامت کے فتنے سمجھے، ان سے بچنے کی کوشش کریے۔ امت کو یاجوج اور ماجوج کے خروج، خسف، دخان، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دابت الارض، اس کی خبر بھی دے دی گئی تاکہ لوگ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں جلدی کریں۔ جب یہ علامت ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں ابھی دجال آنے میں بہت دن کافی ہے نا، بہت سال ہیں، تو کیا پتا کہ تب مہلت دے دی جائے گی۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ ان تمام حدیثوں سے پیشن گوئیوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو آگاہ فرمانے کا مقصد یہ کہ ہم ان فتنوں میں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، اور آنے والے دور میں بڑے بڑے فتنے لے کر آئے گا، گہرے سیاہ بادلوں کی طرح امت مسلمہ پر فتنے امڑتے چلے جائیں گے۔ بس اہل ایمان فتنوں کے دوران اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے محسن، اپنے قائد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس عارضی دنیا کی چمک دھمک فریب میں مبتلا ہو کر ہمیں آخرت کو خسارے میں نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ تمام فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا۔ اب دجال کون ہے؟ دجال کے فتنوں سے بچنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو یعنی بنو آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا۔ اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں، تم بہترین امت ہو، وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر سے نکلے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں نکلے گا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کے مقابلہ کرنے والا میں ہوں گا۔ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی، اگر میرے بعد نکلے گا تو ہر مسلمان اپنا دفاع، اپنا پروٹیکشن خود کر لیں، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ وہ کہاں نمودار ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک پیشن گوئی کر دی، شام اور عراق کے درمیان۔ بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامتیں بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گے جس سے اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ ایک،
تو یہ کہ وہ آنکھ سے نظر آ رہا ہوگا جبکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، ایک انگور کی طرح لٹکتی ہوئی آنکھ ہوگی اس کی، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسرا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہوا ہوگا، جو ہر مومن جو پڑھنا جانتا ہے اور نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دجال کی جو ہے نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ یہود اپنے اس نجات کا آخری معلوم، یہ جو کہتے ہیں اس کے انتظار کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور ان کا لقب ان کے وہاں مسیحا یا مسایا ہے۔ دجال کا اصل نام نہیں معلوم، لیکن حدیث میں آیا جو نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے۔ یہ لفظ کی پہچان علامت بیان کر دی گئی ہے۔ دجال دا جیم لام سے ہے۔ دجال کا لفظ، یہ اس کا روٹ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ اس کو دجال اس لیے کہہ دیا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب، جھوٹ باتوں کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، دجال اکبر، بہت بڑے بڑے فتنوں والا، وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی سے دھوکے کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شک و شبہات میں مبتلا ڈال کر دے گا۔ نیزے یہ ایک فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں چال ساز، ملمہ ساز، فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ جھوٹ کو اتنا خوبصورت جامہ پہنا کر اس کو سچ ثابت کرنا۔ پیتل کی چیزوں پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ سونا جیسا نظر آتا ہے نا، اس طرح جو ہے دھوکہ دینا۔ اور دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین صفت ہوگی۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، اس کی بھاگ دوڑ، پروگرام ایک ہی محور کی گردش ہوگی، وہ ہے دجل اور فریب۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی چیز دکھاتا ہے نا، سب دھوکہ ہوگا، سب دھوکہ ہوگا۔ تو دجال کو حدیث میں مسیحی دجال بھی کہا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہمیں ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ایبرو اس کی نہیں ہوگی۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں نہ آنکھ ہوتی ہے نہ ایبرو ہوتی ہے، اس لیے اس کو دجال مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنایا، وَإِنَّ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، بلا شبہ وہ جال یعنی دجال جو ہے مٹی ہوئی آنکھ والا، یعنی ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی جس پر ایک غلیظ دھبا جو ہے نا پھولی ہوئی ایک دھبے کی مانند ہوگا۔ تو اس سے جو ہے ایک گوشت جس کو کہتے ہیں گوشت ہوگا، وہ جو لٹک رہا ہوگا آنکھ کے کنارے پر اگا ہوگا، بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے، اور بعض نے دائیں آنکھ سے کہہ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہمیں مسیحیات کے شروع میں ہمیں ملتا ہے۔ تو دجال کون ہے، کہاں سے آیا، کب آئے گا؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے، اب اس کا نکلنا ہی باقی ہے، وہ اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ یہ کوئی جانور نہیں ہوگا، کچھ دوسری دنیا سے نہیں آئے گا، بلکہ ابن آدم کی اولاد میں سے ہی ہوگا، وہ بندہ ہی ہوگا۔ لہٰذا واضح کر دیا گیا ہے کہ انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو جو گمراہ کر شرک میں مبتلا کرنے والا سامری
وہ در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، جو بنی اسرائیل کے میں جو شرک کی مبتلا اسی نے کرائی تھی، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ وہ اگر میرے رہتے ہوئے میری زندگی میں آئے گا تو میں قتل کروں گا، اگر نہیں ہے تو تم اپنی اپنی حفاظت کرنا۔ دجال شخصی ہوگا، یعنی انسان کی شکل ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امریکہ سے نکلے گا، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ میں بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیات یعنی میٹیریلزم کی آنکھ کھلی ہے، جبکہ روحانیت کی آنکھ نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے روح کی آنکھ، ایک ہوتی ہے معدنیات کی آنکھ۔ اسلام میں ان دونوں آنکھوں کو ہم کھول کر رکھنا ہے، ورنہ اگر ایک آنکھ کھلی ایک بند تو پھر انسان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہوگا۔ تو لہٰذا دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہوگا۔ یہ خراسان کا علاقہ کہاں ہے؟ شام اور عراق کے درمیان۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جگہ ہے، خراسان ہے، اور چمڑے بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ چمڑے بھری ڈھال جیسے چہروں سے مراد گوشت سے بھرے ہوئے چہرے، بعض لوگ کہتے ہیں چائنا والے ہیں، جاپان والے ہیں۔ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کا نام آج بتائیے کہاں پر جو ہے یعنی جمعے کے خطبوں میں دجال کے بارے میں اس سے آگاہ کرایا جاتا، اس کی حقیقت کو واضح کر دیا جاتا، اس پر درس تدریسیں ہوتی ہیں، تو لوگ بالکل ہی غافل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت صابان بن جسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اس سے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ مسجد کے ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ مسند احمد نے روایت کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے رسول اللہ نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم الداری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کی باتوں نے روک لیا تھا، وہ مجھ سے کر رہے تھے۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرہ، کسی آئس لینڈ میں کشتی کے سمندر طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئے تھے، جہاں ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آؤ۔ تو تمیم الداری جو ایک جزیرے کو مطلب سفر کر کے ایک بوٹ میں نکلے ہوئے تھے، وہ اور کچھ قبیلے کے لوگ، لیکن راستہ بھٹک کر اس آئس لینڈ میں آ کر پہنچ گئے۔ جب ساحل کے کنارے کشتی لگی تو ایک عورت، ایک جگہ آتا ہے کہ ایک جانور نما انسان جو بالوں سے ڈھپا ہوا تھا، یعنی اس کا پورا جسم ڈھکا چھپا ہوا تھا، وہ آیا تو اس نے پوچھا، تمیم الداری نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیتا ہے کہ میں جو ہے دجال کا جاسوس ہوں، ذرا آؤ اس محل کی طرف، وہ لے کر جائے گا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق یعنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو چکے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر دجال پوچھے گا لوگوں نے کیا اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ تو کہیں گے کہ اطاعت کی۔ دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، دجال شام یا یمن کے سمندروں میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک مشرق کی طرف اشارہ کیا۔
تو وہ شام یا یمن کے سمندروں کا ذکر فرمایا، پھر فوری اس کی نفی کرتے ہوئے مشرق کسی کے سمندر کا۔ تو یہ جو ہے اسرائیل کا علاقہ فلسطینی علاقہ ہے۔ اور یہ دجال کون ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سے ہمارا گزر بچوں کے درمیان سے ہوا، جن میں ابن سعید بھی تھا جو یہودیوں میں کا ایک بچہ تھا۔ تو رسول اللہ نے پہلے تو شک سے دیکھا کہ یہ ہوگا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی دجال نہیں ہے۔ دجال کے حلیے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، میں نے خواب میں دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، گندم گو، سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہوا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی، ایک سرخ رنگ موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریلو، آنکھ کانی تھی، جس طرح پھلا ہوا انگور ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے۔ اور جو ہے اس کی علامتیں بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہوا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا، اسے ہر پڑھنے والا نہ پڑھنے والا جانتا ہے۔ اور دجال کے سر پر بہت سارے بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت جہنم ہوں گی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی، اس کی جنت جہنم ہوگی، اور یہ اس کے فتنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی؟ اور یہ کہا کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر پھرے گا، جسے وہ جنت کہے گا دراصل جہنم ہوگی، جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ میں پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حکم سے آسمان سے بارش، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور جو پہلے دبلے تھے وہ موٹے تر و تازہ نظر آنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ نواز بن سامان کی حدیث ہے، رسول اللہ نے ایک دن دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح ہوگا، جیسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے کر آئیں گے، اس کی بات مان لیں گے، لہٰذا وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا نباتات اگیں گے، شام کے وقت لوگ جانور چرا کر واپس آئیں گے تو ان کی کوہان پہلے سے بڑی ہوں گی، ان کے تھن کشادہ ہوں گے، پسلیاں خوب بھری ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آنے لگیں گے۔ اور دوسری قوم کے پاس جائے گا، انہیں ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، لہٰذا دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط کر دے گا، ان کے مالوں میں کمی کر دے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلے جائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکل کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد جو ہے ہجوم کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان لانا یا کوئی نیک کام کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر دابۃ الارض کا نکلنا۔ اور جو ہے فتنے دجال کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، رسول اللہ تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، دجال کی یاد آ گئی، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلے گا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بعد نکلے گا تو تمہارا رب، تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔
عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے جو ہے شمع کی چیز سے وہ دے کر بھیج دیا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ فتنے دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ ام شریک کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، غاروں میں پناہ لیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے، یعنی کم ہمتی، نمبرنگ میں تو زیادہ ہوں گے لیکن ایمان کے وجہ سے بہت کم ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہوگا، بلکہ مکے اور مدینے میں نہیں داخل ہو سکے گا کیونکہ فرشتے اس کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دجال مدینہ منورہ میں زمین تک پہنچے گا لیکن 3 بار زلزلہ آئے گا، مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی پیروی کون کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کا شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کے ساتھ ہوں گے۔ ایران، اصفہان، خراسان یہ وہیں کے علاقے ہیں۔ تو موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب لوگوں نے ان کے بارے میں انٹرپریٹ کیا، چائنا ہے، جاپان ہے، فلپین ہے، اس طریقے سے، اور دجال کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم ہی اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس وقت تک دیکھ لیجئے دجال سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کو اپنا ہتھیار بنانا ہے، اور خاص طور پر سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سورہ کہف پڑھنے سے دجالی فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے انسان، کیونکہ اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کی چابی اللہ نے سورہ کہف میں دے دی ہے۔ تو یہ جو ہے دجال کے بارے میں کچھ انٹرپریٹیشنز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، پیشن گوئی، کب، کہاں، کیسے، کس حالت میں ہوگا، یہ سب باتیں چھوڑیے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بھی سورہ کہف پڑھانا ہے اور اس کی تفسیریں سننا ہے، سنانا ہے۔ اسی لیے قرآن کی سرکلز کو عام کر دیجئے۔ تو 5ویں آیت تک 1 سے لے کر 6 تک اللہ کی قدرتیں، نعمتوں کے ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر عیسائیوں کو دعوت دیجیے، وَيُنذِرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا نہ انہیں خود علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بہت ہی سخت بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ فَلَا لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنے افسوس، اتنا غم زدہ ہو گئے ان کے بارے میں کہ اسلام لے کر نہیں آ رہے ہیں، ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، کیا اپنی جان کو گنوا دیں گے کہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ نے واضح کر دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ 7 and 8 آیت میں دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت، جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ رنگینیاں، یہ ٹھاٹ باٹ، دنیا جیسی جیسی جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ اس کے اندر جوانی، اس کے جو ہے نشو و نما میں، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کی آزمائش ہے، دنیا ایک آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس نے دنیا کو ایک فانی گھر بنایا ہے جو عارضی فانی زیب و زینت کے ساتھ مزین ہے، ڈیکوریٹڈ کر دیا ہے، بیوٹیفائی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ
अय्युहुम अहसन अमला, बेशक जो चीज़ें ज़मीन पर हैं हमने इसको ज़मीन के लिए आराइश बनाया ताकि हम लोगों की आजमाइश करें कि इनमें कौन अच्छे अमल करता है। अबू मुस्लिमा ने अबू बसरा से और उन्होंने अबू सईद खुदरी से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया शीर यानी शेर है और सरसब्द शादाब है, बेशक अल्लाह तुम्हें इसमें जानशी बनाने वाला है ताकि वो देखे कि तुम में से किस तरह के अमल तुम करते हो। बस दुनिया से बचो, औरतों से भी डरो। बनी इसराइल में सबसे पहला फितना जो रोनुमा हुआ वो औरतों ही की वजह से था। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया के जवाल और फना होने का, ख़त्म होने का, ख़राब होने का भी जिक्र फरमा दिया। वहिन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुर्ज़ा। अब इसको हमने इतना ब्यूटीफाई किया, इतना इसको मुज़य्यन खूबसूरती से हमने सजा दिया, लेकिन ये नहीं कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, बल्कि हम इसको क्या करते हैं, एक वक्त आएगा जो लोग इस दुनिया के पीछे ज़मीन, ज़रात, जन, माल, दौलत के पीछे पड़े हैं, अल्लाह रसूल उसके तालीमात को जो भूल गए हैं, आखिरत को जो भूल गए हैं और इसकी रंगीनियों में खो गए हैं। एक वक्त ऐसा आने वाला है जब इस ज़मीन पर ना लहलहाती खेती होगी, ना महकते हुए बाग, ना माल, ना मवेशी, बस एक चटियल मैदान कर दिया जाएगा। किसी की मिल्कियत में कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये माल, ये दौलत, ये ग़ुलाम, ये मवेशी, ये सब कुछ, सबके सब वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त अगर कोई चीज़ कारआमद होगी तो इंसान के अच्छे अमाल होंगे जो उसके साथ जाएंगे। लिहाजा इंसान को अपनी तवज्जो फ़ानी चीज़ों के बजाय बाकी रहने वाली चीज़ों पर सर्फ करना है। अब उसके बाद आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक अस्हाबे कहफ का किस्सा है। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि गार वाले और कतबे वालों का मामला हमारी निशानियों में से कोई बड़ी अजीब निशानी थी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बारे में कौन थे गार वाले, कतबे वाले कौन थे, अल्लाह ने इनको किस तरीके से बचाया, इनका किस्सा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल देखेंगे। ये आज इंट्रो भी था और दज्जाल के बारे में बता दिया गया। अब एक बार बता दिया गया तो बार बार इसका रिपीटेशन नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अपने आप को, अपने अहल अयाल को दज्जाल से, दज्जालियात से, दज्जाल के फितने से बचाएं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कराएं। फितने जो है बारिश के बूंदों की तरह घर में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जवानी का फितना है, माल का फितना है, खूबसूरती का फितना है, इल्म का फितना है, हर चीज़ का फितना है। इन फितनों से बचना है तो हमें कुरान को थाम लेना है, कुरान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें, हमारे औलाद, हमारे आने वाली नस्लों को दज्जाल के फितने से बचाए और दज्जालियात से बचाकर कुरान और सुन्नत की तरफ राग़िब कराएं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम फितनों से बचाकर हमारे दीन और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहुमुल खैर, शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद तेलुगु क्लास होगी। दोज़ हू आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन विद अस।